ریاست اور مذہب کے درمیان تعلق کو واضح کریں. کیا کوئی مذہب ریاست تشکیل دے سکتا ہے؟ نیز آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ ریاست نماز اور زکوٰۃ نافذ کر سکتی ہے. جب کوئی بھی حکومت ایسا کرے گی کیا وہ تھیوکریٹک گورنمنٹ نہیں کہلائے گی؟ یہ اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ افراد کو دیے گئے ہیں. ریاست کو بحیثیت ریاست کوئی حکم نہیں دیا گیا، افراد کو دیے گئے ہیں. افراد کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. میں ایک فرد ہوتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں تو ایک رشتہ وجود میں آ جاتا ہے. اب شوہر، بیوی، بچے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. میں کاروبار کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو معیشت کے میدان میں بہت سے فیصلے مجھ کو کرنے ہوتے ہیں. کوئی ریاست بن جاتی ہے تو ایک قوم سیاسی فیصلے کرتی ہے. تو اصل میں یہ افراد ہیں جن کو ہر مرحلے سے متعلق اللہ کے دین میں احکام دیے گئے ہیں. ان احکام میں سے کچھ احکام فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں، کچھ مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیے گئے ہیں. تو جو احکام مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیے گئے ہیں ان کو میں نے ایک آرٹیکل حال میں لکھا تھا، اس میں بالکل لسٹ کر دیے، یعنی نکات میں بیان کر دیا ہے کہ یہ احکام ہیں جو مسلمانوں کو اجتماعی حیثیت میں دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک حکم وہ بھی ہے جس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان آخری درجے میں ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جن پر اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں تو مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو یہ حق دیا گیا ہے، بلکہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خدائی سزا مسلمان پر یہ جاننے کے بعد کہ وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے نافذ کرے. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز مسلمانوں سے نہ لے. حکم دے دیا اس کا کہ زکوٰۃ کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، ایک پائی بھی اس کے سوا ان سے نہ لو. تو جو ریاست آپ سے زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس نہیں لے گی اس کو یہ حق دیا ہے کہ جب آپ اس سے یہ سہولت مانگیں تو وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا صرف یہ رعایت لینے کے لیے آ گئے. یہ ہے پوری بات جو میں نے بیان کی.